مکہ مکرمہ میں لاکھوں عازمین حج نے حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کر دیا ہے۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیتے ہوئے شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد نے کہا، مسلمانوں کو آپس میں مل کر اور جڑ کر رہنا ضروری ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا اختلاف ہو جائے تو قرآن اور سنت کی طرف جائیں۔ شریعت میں حکم ہے جھگڑا کرنے والوں کو سمجھایا جائے۔ مل جل کر رہنے میں رحمت اور الگ الگ ہونے میں مصیبت ہے۔ تفرقہ اور ایسی ہر چیز جس سے مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹے اس سے دور رہنے کا حکم ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے اسی طرح جان و مال کی بھی حرمت ہے۔ اتفاق پیدا کرنا معاشرے، خاندان اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ والدین، میاں بیوی اور بچوں کے حقوق کو اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل پر حکم امتناع دینے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواست کی سماعت کے آغاز پر اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ اس وقت کسی سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں چل رہا، جس پر چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل عزیر بھنڈاری نے کہا کہ اٹارنی جنرل اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیانات میں تضاد ہے، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ چکے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں 102 افراد کا ٹرائل جاری ہے۔ اس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ انہیں اٹارنی جنرل کی بات پر اعتماد ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ 21ویں آئینی ترمیم میں یہ اصول طے کیا جا چکا ہے کہ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے عدالتی ترمیم ضروری ہے، جس پر جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے۔ جسٹس منیب اختر نے یہ کہا کہ اگر جنگی حالات نہ ہوں تو سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم درکار ہوگی۔ اٹارنی جنرل نے فوج کی تحویل میں موجود 102 افراد کی تفصیلات سپریم کورٹ میں جمع کرا دیں۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ ان 102 افراد کی فہرست پبلک کی جائے تاکہ ان کے اہل خانہ کو عید پر پتہ ہو کہ وہ کہاں ہیں۔ اٹارنی جنرل عدالت سے فوج کی تحویل میں موجود ملزمان کی فہرست پبلک نہ کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس معاملے پر ہدایات لینے کے بعد عدالت کو آگاہ کریں گے۔ اعتزاز احسن کے وکیل لطیف کھوسا نے کہا کہ سمجھ نہیں آتا کہ اٹارنی جنرل گرفتار افراد کے نام پبلک کرنے سے گریزاں کیوں ہیں۔ آئی سی جے کی رپورٹ کے مطابق ملٹری ٹرائل میں تو سزائے موت بھی ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ان کیسز میں سزائے موت نہیں ہے اور یہ تمام افراد ابھی زیر تفتیش ہیں۔ جسٹس مزاحد نقوی نے سوال کیا کہ کیا چارج فریم ہو گیا؟ اٹارنی جنرل نے اس پر جواب دیا کہ ابھی چارج فریم نہیں ہوا ہے، جس پر جسٹس منیب نے کہا کہ جب کسی پر آرمی ایکٹ کے تحت چارج ہی فریم نہیں ہوا تو فوج تحقیقات کیسے کر سکتی ہے؟ سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت عید کے بعد تک ملتوی کر دی ہے۔ اور سماعت کے بعد اعتزاز احسن کے وکیل لطیف کھوسا نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں بتایا ہے کہ ابھی فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع نہیں ہوا، ابھی معاملہ ابتدائی تفتیش میں ہے۔ سپریم کورٹ کے باہر گفتگو میں لطیف کھوسا نے یہ بھی کہا کہ فوجی عدالتوں کی کارروائی پر عالمی عدالت انصاف کی رپورٹ موجود ہے۔ 3 سال میں 646 افراد کے خلاف مقدمات چلے، جن میں سے 645 کو سزائیں ہوئی تھیں۔ تو یہ اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ابھی کسی کیس میں ٹرائل شروع نہیں ہوا ہے، ابھی ابتدائی سٹیج ہے اور انویسٹیگیشن سٹیج ہے، چارج بھی فریم نہیں ہوا ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا رپورٹ ہے، آفیشیل سرکاری رپورٹ ہے، پاکستان کی ملٹری کورٹ 3 سال میں 2015 سے 18 تک 3 سال میں 646 مقدمات کا جو ہے سنا اور فیصلے کیے۔ 646 میں سے 645 کو سزا ہوئی، 645 کو سزا ہوئی۔ وہ پتہ نہیں ایک بھی مر گیا تھا یا کیا ہوا تھا، باہر کے 100% سمجھے تو 99.9% کا اقبال جرم پر سزا تھی، کنفیشن پر سزا تھی۔ اب آپ اندازہ کریں اس میں سزائے موت بھی تھی ان لوگوں کو۔ تو میرا یہ سروکار نہیں تھا، لیکن میرا بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ ہے ہماری ملٹری کورٹس، ماشاءاللہ سزا تو یقیناً 100% سزا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے داخلہ جواد سوراب ملک نے اسلام آباد ایئرپورٹ کا دورہ کیا۔ ایف آئی اے اور دیگر ایجنسیز کی جانب سے جواد سوراب ملک کو تفصیلی بریفنگ دی گئی۔
جواد سوراب ملک کا کہنا تھا کہ ایئرپورٹ دورے میں انہیں یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ تمام ادارے بہترین ٹیم ورک کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاملات چلا رہے ہیں۔ معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ دورے کے دوران کئی مسافروں سے بات چیت ہوئی، اکثر نے سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی کو سراہا۔ مسافروں اور حکام کی جانب سے چند اہم مسائل کی بھی نشاندہی کی گئی۔ جواد سوراب ملک نے ہدایات جاری کی کہ تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔